پروگرام ایمان کا بانی۔ پولوس رسول اپنے ایمان کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ میرے ایمان کا بانی، میری نجات مسیح۔ پروگرام ایمان کا بانی میں میں آپ کی ہوسٹ شاہین اور میں ہوں ندیم۔ ہماری طرف سے بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں۔ جی ندیم صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ کس موضوع پر زیادہ بات چیت کرتے ہیں؟ جی ہاں شاہین، جب ہم لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جن پر وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر موجودہ حالات پہ وہ بات چیت کرتے ہیں، وہ مہنگائی پہ بات چیت کرتے ہیں، وہ روپے پیسے کو حاصل کرنے کے لیے بات چیت کرتے ہیں، ملازمت پر، اور ایسی جو باتیں جو ان کو تکلیف دیتی ہیں ان پہ بھی وہ بات چیت کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے جانوروں کے بارے میں، موسم کے حالات کے بارے میں، اور اس طرح کی اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن پر وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کس بات کا زیادہ چرچا ہوتا ہے؟ ندیم صاحب، مجھے تو لگتا ہے کہ لوگ اپنے روپے پیسے اور مال و دولت کا بہت زیادہ چرچا کرتے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا ان کا دھیان ہر وقت ان کے مال و دولت کی طرف ہوتا ہے۔ یہ بالکل سچ ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ لوگوں کی دلچسپی مال و دولت میں زیادہ رہتی ہے، اور انسان چونکہ سدا سے ایسا ہی ہے۔ جب یسوع اس دنیا میں آیا تو اس نے دیکھا کہ لوگوں کو ہر وقت مال و دولت کی دھن لگی رہتی ہے۔ اور شاہین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا ہمارا پروگرام بھی اسی طرح سے ہے، ایک دولت مند کے بارے میں ہے۔ وہ نوجوان جو اپنی دولت کو بہت پیار کرتا تھا، وہ خدا سے بھی زیادہ اس کو عزیز رکھتا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یسوع اس دولت مند نوجوان سے کیا کہتا ہے۔ جی سامعین، ہم اپنے پروگرام کا آغاز مرکز کی انجیل اس کے دوسرے باب کی 17ویں تا 24ویں آیت میں سے پڑھتے ہوئے کریں گے۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو مہربانی سے میرے ساتھ یہ حوالہ مل کر نکالیے۔ مرکز کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی 17ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ یوں لکھا ہے کہ اور جب وہ باہر نکل کر راہ میں جا رہا تھا تو ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھنے لگا کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ شاہین، اس سے آگے میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ تو حکموں کو جانتا ہے، خون نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب دے کر نقصان نہ کر، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ اس نے اس سے کہا، اے استاد، میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے۔ یسوع نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آیا اور اسے کہا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اس بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ پھر یسوع نے چاروں طرف نظر کر کے اپنے شاگردوں سے کہا، دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے۔ شاگرد اس کی ان باتوں سے حیران ہوئے۔ یسوع نے پھر جواب میں ان سے کہا، بچوں، جو لوگ دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کے لیے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیا ہی مشکل ہے۔ پیارے سامعین، جو الفاظ یسوع نے اس نوجوان سے کہے ان میں بڑی حکمت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان یسوع کے پاس آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ میں کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کیسے پا سکتا ہوں، اور یسوع اسے بتاتا ہے کہ اس کے لیے خدا کے احکام پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ یسوع نے اسے کہا کہ تجھے خون کرنے، زنا کرنے، چوری کرنے، جھوٹی گواہی دینے اور لوگوں کو دھوکہ دینے سے باز رہنا ہے، اور اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کرنا ہے۔ اور سچ ہے، مجھے اور آپ کو آج بھی ان قوانین پر پابندی کی ضرورت ہے۔ جی ہاں میرے عزیزو، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا دنیا کے لوگ ان احکام کی پاسداری کر رہے ہیں؟ کیا وہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کر رہے؟ کیا وہ زناکاری نہیں کرتے؟ کیا وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور دھوکہ بازی نہیں کرتے؟ کیا وہ ماں باپ کی عزت کرنے سے انکاری نہیں ہے؟ پیارے ساتھیو،
جب ہم اپنے خالق خدا کے حکموں کو ٹال دیتے ہیں تو یہ اس کی بے عزتی کے برابر ہے۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو خدا ہمیں پسند نہیں کرتا۔ جی بالکل ندیم صاحب، اور وہ نوجوان جو یسوع کے پاس آیا وہ ایک بھلا انسان تھا۔ وہ ہمیشہ خدا کے حکموں کا لحاظ کرتا تھا اور خدا کی مرضی کو پورا کرنے میں دلچسپی رکھتا تھا، اور چونکہ وہ ایک سچا انسان تھا اس لیے یسوع کو اس پر پیار آیا۔ لیکن اس نوجوان کی زندگی میں کچھ ایسا تھا جو مناسب نہیں تھا۔ وہ اپنے مال و دولت سے بے جا محبت رکھتا تھا۔ اس کی دولت اور اس کا مال اس کے لیے خدا سے بھی زیادہ اہم تھے۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ محبت خدا سے کریں۔ یسوع چونکہ خدا کا بیٹا ہے تو خدا کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے وہ علیم کل اور قادر مطلق ہے۔ وہ اس لڑکے کے دل و دماغ میں جھانک سکتا تھا اور اس نے یہ جان لیا کہ اس نوجوان کے لیے اس کی دولت زیادہ اہم ہے، اور یہی وہ سبق ہے جو ہم آج کے اس پروگرام کے وسیلے سے سیکھیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس بات پر غور کریں کہ یسوع مسیح کی پیروی کرنا دنیا کا اہم ترین کام ہے۔ اس سے زیادہ ضروری کام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ خداوند یسوع مسیح کی پیروی ہی انسان کو خدا کی زندگی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور ہمیں کبھی بھی کسی اور چیز کو اپنے یسوع کے مقابلے میں زیادہ اہم نہیں سمجھنا چاہیے۔ یسوع نے اس نوجوان سے کہا کہ اپنا سب مال اسباب بیچ دے اور پھر آ کر میری پیروی کر۔ لیکن وہ نوجوان بہت اداس ہو گیا کیونکہ بہت امیر تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے اس کی دولت خدا سے زیادہ اہم تھی۔ اس کی دولت ہی اس کا وہ خدا تھی جس کی وہ پرستش کرتا تھا۔ اسی طرح بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دولت ہمارے قابو میں نہیں بلکہ ہم اس کے قابو میں ہوتے ہیں۔ جی ہاں، جب ہم زیادہ دولت سے محبت کرنے لگتے ہیں تو پھر ہم دولت کے قابو میں چلے جاتے ہیں۔ جی شاہین، ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یسوع کے کہنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ ہمیں اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو دے دینا ہے، بلکہ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اپنی دولت سے زیادہ یسوع کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ ہماری دولت ہمیں بچا نہیں سکتی جبکہ یسوع ہمیں بچا سکتا ہے۔ ہماری دولت بے ثبات ہے، یہ پل بھر میں چھن سکتی ہے۔ کسی جنگ میں، زلزلے میں، بیماری میں، قحط میں یا کسی چور کے ہاتھوں ہماری دولت لٹ سکتی ہے۔ سو اپنی دولت پر ہمیں تکیہ نہیں کرنا بلکہ خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانا چاہتی ہوں۔ فرض کیجئے کہ آپ نے بہت سے جانور فروخت کیے اور ان کے بدلے ملنے والے چاندی کے سکے آپ نے اپنے تھیلے میں رکھے۔ یہ بھی فرض کریں کہ آپ ایک کشتی میں بیٹھ کر ایک دریا پار کر رہے ہیں اور آپ کی کشتی الٹ جاتی ہے اور آپ دریا میں ڈوبنے لگتے ہیں، اور آپ ہاتھ میں وہ بھاری تھیلے لیے ہوئے ہیں جن میں چاندی کے سکے ہیں۔ تو کیا آپ اپنے پیسے کو چھوڑ دیں گے اور خود تیر کر محفوظ مقام کی طرف چلے جائیں گے، یا آپ ان سکوں کو تھامے رہیں گے اور دریا میں ڈوب جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ آپ جلدی سے اس پیسے کو چھوڑ دیں گے اور اپنی جان بچائیں گے۔ آپ کے لیے آپ کی زندگی پیسے سے زیادہ اہم ہے۔ یسوع اس امیر نوجوان کو یہی سکھانا چاہتا تھا کہ ہمیشہ کی زندگی اس دنیا کے مال و دولت کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے۔ جی ہاں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری زندگی ہی ہمارے کام آتی ہے، اور روپیہ پیسہ، مال و دولت زندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دولت جمع کرتے رہنا شیطان کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ دولت ان کے لیے خوشی اور طاقت کا سبب بنے گی۔ وہ سوچتے ہیں کہ دولت سے ان کو تمام مسائل کا حل مل جائے گا، لیکن بہت دفعہ دولت پانے کی خواہش انہیں دوسروں کو دھوکہ دینے پر اکساتی ہے تاکہ وہ رشوت لیں، چوری کریں، جوا کھیلیں، جھوٹی گواہی دیں یا پھر قتل و غارت کریں۔ جی تو سامعین، میں چاہوں گی کہ ہم سب ایک خوبصورت گیت سنیں۔
ابھی ہم ایک اچھا سا گیت سن رہے تھے اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے دولت کی اور خدا سے محبت رکھنے کی. تیموتھیوس کے پہلے خط میں سے 6 باب کی 9 اور 10 آیت پڑھے. تو شاہین ذرا یہ حوالہ ہمارے لیے پڑھ دیں. جی ندیم صاحب، میں یہ حوالہ پڑھ دیتی ہوں. پہلا تیموتھیوس اس کا 6 باب ہے اور 9 سے 10 آیت تک ہم اس کی تلاوت کریں گے. لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت سی بےہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہیں، کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا. جی ہاں، یہ تو تھی زر کی دوستی کے بارے میں. اور اس کے ساتھ ہی میں چاہتا ہوں کہ پہلے تیموتھیوس کے خط میں سے 6 باب کی 17 آیت سے لے کر 19 آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں، جہاں پر یہ بیان ہے: اس موجودہ جہان کے دولت مندوں کو حکم دے کہ مغرور نہ ہوں اور ناپائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھیں، جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراط سے دیتا ہے، اور نیکی کریں اور اچھے کاموں میں دولت مند بنیں اور سخاوت پر تیار اور امداد پر مستعد ہوں، اور آئندہ کے لیے اپنے واسطے ایک اچھی بنیاد قائم کر رکھیں تاکہ حقیقی زندگی پر قبضہ کریں. عزیز سامعین، اب جب ہم اس پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو آئیے ہم ان چند باتوں پر نظر ثانی کر لیتے ہیں جو آج کے اس پروگرام میں ہم نے کی. ہم نے اس بات پر غور کیا کہ ہمیں خدا کو اولین درجہ دینا ہے. خدا ہمارے لیے سب چیزوں سے زیادہ اہم ہو. ہمیں اپنی خواہشات میں پھنس کر دولت کو یہ اختیار نہیں دینا کہ وہ ہمیں گناہ کی طرف لے جائے. ہمیں اپنی زندگی میں دولت کو اپنا خدا بننے نہیں دینا کہ وہ ہمارے اور خدا کے درمیان ایک بت بن کر کھڑی ہو جائے. وہ 10 احکام جو خدا نے موسیٰ کو دیے، پہلا حکم یہ ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا. جی ہاں شاہین، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس بات پر بھی غور کیا تھا کہ ہماری روح ہمارے جسم اور دنیاوی چیزوں سے زیادہ اہم ہے. ہماری روح ہمیشہ زندہ رہ سکتی ہے، لیکن ہمارا جسم اور دنیا کی چیزیں ایک دن ختم ہو جائیں گی. خدا ہم کو برکت بخشے اور اپنی سچائی کی طرف ہماری رہنمائی کرے. خدا ہماری مدد کرے تاکہ ہم اس دنیا کے لیے جئیں، نہ اس دنیا کی چیزوں کے لیے. جی سامعین، اب وقت ہے کہ ہم آپ سے اجازت لیں، لیکن اس سے پہلے پروگرام کا ایڈریس نوٹ کر لیں تاکہ آپ ہمیں اپنی رائے سے گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہیں. پروگرام ایمان کا بانی، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان. فون کال اور SMS کرنے کے لیے ہمارا فون نمبر ہے 030533777310. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے شاہین اور ندیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.